سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 آج کا ہمارا موضوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک جماعت وہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر یہ 75 ہے۔ پہلے پارے کی اگر ہم بات کریں تو جب 40 آیات سورۃ البقرہ کی ہو جاتی ہے نا، وہاں سے شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا سلسلہ۔ تو ان 40 آیات میں سے لے کر آگے تقریباً 100 آیات تک بنی اسرائیل کا ہی سلسلہ ہے، اور علماء نے جو بیان کیا وہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جو آیت نمبر 74 جو ہم نے پچھلے جمعے تک بات کی تھی، 40 سے لے کر 74 تک جو پہلے بنی اسرائیل تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پہلے کا دور تھا، ان کا ذکر کیا گیا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انعامات کیے، تو آگے سے انہوں نے نافرمانیاں کی اور گناہ کرتے رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، مگر پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اپنی سرکشیاں جاری رکھیں۔ اب آج جو ہم نے آیت مقدسہ کی جو تلاوت کی ہے، آیت نمبر 75، یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے آئے تھے، تو یہاں پر بھی جو یہودی تھے ان کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی اس دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور جو تیسرا ان کا حصہ آئے گا بنی اسرائیل کا، وہ یہ ہے کہ جس میں انہوں نے اسلام کے اوپر کچھ اعتراضات کیے، تو قرآن پاک نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد ہے بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 11 ایک طرف اور ایک طرف، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ان کی جو اولادیں آگے چلی وہ بنی اسرائیلی کہلائے، ان کو ہم یہودی بھی کہتے ہیں۔ اب بھی یہودی موجود ہیں، اور یہ شروع سے ہی سرکش قوم تھی، لاڈلی قوم بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، مگر انہوں نے ہمیشہ نافرمانی کی۔ تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمرے کے اندر بات کی، ان کی سرکشی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے ہم آیت کی طرف آتے ہیں، پھر اس کو آگے اس کی تفسیر اور پھر تھوڑی سی باتیں کر کے میں اپنے موضوع کو مکمل کروں گا۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ بڑے بد نصیب تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دین حق کو جھٹلانے کی بھرپور کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں تو اس وقت یہاں پہ یہودی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی اسلام کی، صحابہ کرام نے بھی ان کو اسلام کی دعوت دی، تو یہ مکر گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان بن جائیں، جنتی بن جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ ایک تڑپ تھی نا مسلمانوں کے اندر، صحابہ کرام کے اندر، کہ وہ کہتے تھے جس طرح ہم نے اسلام قبول کیا، صحابیت کا درجہ پا لیا، برکات حاصل کر لی، ہم چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت جو ہے وہ بھی جنت میں جانے والی بن جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟
تم یہ امید کرتے ہو کہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے؟ یعنی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب، تم امید رکھتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل تمہاری تبلیغ کو سنیں گے اور اسے مان کر کلمہ پڑھ لیں گے؟ ان سے یہ امید نہ رکھو، یہ اللہ نے کہہ دیا، ان سے یہ امید نہ کرو کیونکہ یہ سرکش قوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسلیں بھی انہی میں سے تھیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ تم ان کے اوپر امید رکھتے ہو کہ یہ کلمہ پڑھیں گی، انہوں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، یہ سرکش قوم ہے، یہ حق بات کو سنتی ہے، سمجھتی ہے، پھر مکر جاتی ہے۔ وَكَانَ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ فرماتا ہے حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے۔ اللہ نے اب پہلے کی مثال دے دی کہ یہ جو سرکش ہے نا، جن کو تم کلمہ پڑھاتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، ان میں سے پہلے ایک جماعت ایسی تھی، اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، یعنی کہ تورات، پھر اس کو پڑھتے بھی تھے، پھر اس کو سمجھتے بھی تھے، اور جان بوجھ کر اس کو بدل دیتے تھے، اس میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر فرما دیا کہ یہ وہ نسل ہے، یہ وہ قوم ہے، سرکش ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایسا کام کیا، اور اب یہ کیسے کریں گے، اب یہ کیسے اسلام کو قبول کر لیں گے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے پہلے بھی تبدیلیاں کی، اب بھی ان کے اوپر امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو علماء نے اس آیہ مقدسہ کے اندر جو وضاحت کی وہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام کی یہ خواہش تھی کہ سارے جو انسانیت ہے یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر لیں، جنتی بن جائیں گے۔ یہ ایک تڑپ تھی نا ان کے اندر، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی صحابہ کو کہ پریشان نہیں ہونا، اے میرے محبوب کے صحابہ، یہ جو آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ کی تبلیغ میں فرق نہیں ہے، آپ کے سمجھانے میں فرق نہیں ہے، آپ کی محنت کرنے میں فرق نہیں ہے، فرق ہے تو ان کی نیت میں ہے، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے حقیقت کو۔ آپ دیکھیں نا مشرکین مکہ جو کفار تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، دیگر جو بڑے بڑے عتبہ شیبہ تھے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے اندر سے، ہٹ درمی یہ تھی سرداری چلی جائے گی، صرف مانتے تھے۔ آنکھوں کے سامنے چاند اور ٹکڑے ہوا نا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا نا، درختوں نے سلام پیش کیا نا، جھکے سجدہ کیا، سارا کچھ دیکھا، آنکھوں سے اندھے تھوڑی تھے وہ، مگر حق کو دیکھا، پہچانا، سمجھا، پھر بدل گئے۔ ہٹ درمی تھی یہ نیت جس کو کھوٹ بولتے ہیں، مکر گئے۔ پھر کہہ دینا کہ یہ کسی جادوگر کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی سرکش قوم تھی، قرآن کو پڑھتے، تورات کو انہوں نے پڑھا، اس کو سمجھا، سیکھا، بعد میں مکر گئے، انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اصل یہ جو میں نے آیت میں مقدسہ پڑھی، اس میں اللہ نے حوصلہ دیا ہے میرے صحابہ، آپ کی تبلیغ کے اندر شک نہیں ہے، آپ کے سمجھانے میں شک نہیں ہے، آپ کی محنت کرنے میں شک نہیں ہے، اگر شک ہے تو ان کی نیت میں ہے۔ حوصلہ دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان نہ ہو، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، آپ غم نہ کریں اس معاملے کا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سیکھنے کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم خود نیک بنتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی کی دعوت بھی دیں۔ صحابہ اکرام دیکھیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے۔ 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں جنت البقیع میں، پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں وہاں پہ آپ کو صحابی کی قبر نظر آئے گی۔ چائنا کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، ہندوستان کے اندر قبریں موجود ہیں، پاکستان میں بھی سنا ہے کہ 2-3 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، رشیا کے اندر موجود ہیں، افریقہ کے مختلف علاقوں میں صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کا مقصد کیا تھا؟
اتنی دور دراز جا کر ان کی قبریں وہاں پہ بنی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ کاروبار کے سلسلے میں گئے تھے؟ نہیں، پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے دین کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ان کو یاد کیا، ان پر عمل کیا، اور عمل کر کے پھر دور دراز علاقوں میں چلے گئے اور یہ حجت قائم کرنے کے لیے چلے گئے، اور ان کے اندر ایک تڑپ تھی کہ کوئی مسلمان ایسا نہ رہے، کوئی کافر ایسا نہ رہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں دین اسلام کا پیغام نہیں ملا، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ ایک ان کے اندر تڑپ تھی۔ صحابہ کرام اسی لیے تو اداس تھے، ورنہ ان کا کیا لینا دینا اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو۔ ایک بات سوچنے کی ہے نا، ہم کہتے ہیں یار نہیں نماز پڑھتا، نہ پڑھے سانو کی، قبر میں تو اس نے اپنی میں جانا ہے، مگر صحابہ کو درد تھا، ایک تڑپ تھی ان کے اندر، ایک حرص تھا کہ یار یہ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے؟ تو اللہ نے حالانکہ منع کر دیا، انہوں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، یہ ایمان والے نہیں ہونے والے، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو صحابہ کرام کا کردار ہے، اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر میں نمازی ہوں تو میں اپنے گھر والوں کو نماز کا کہوں۔ آپ کا کام ہے پیغام دینا، آپ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ آگے بیان کر دینا۔ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے حجت قائم ہو جائے گی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 13,000 یا 18,000 کا لشکر ہے سامنے، 72 افراد ہیں، حجت قائم کرنے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ مکر نہ جائیں، یہ نہ کہیں کہ اگر آخری وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہمیں سمجھاتے، تقریر کرتے، پر اثر انداز میں تقریر کرتے تو شاید ہم نہ لڑائی کرتے۔ تو حجت کو قائم کرنے کے لیے کہ یہ وہاں پر کوئی جواب نہ دے سکیں، آپ نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جانتے نہیں ہو آل رسول ہوں، نبی کا نواسا ہوں، سرکار نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواری کروائی ہے، اپنی زبان مبارک چسوائی ہے، کون کون سے کرم نہیں کیے، میرے خاندان کو دیکھ لو، میں نواسا رسول ہوں اور تم میرے سے لڑائی کر رہے ہو۔ سارا کچھ ان کو پتا تھا، سارا کچھ پتا تھا، اندھے ہو گئے جان بوجھ کے۔ نشہ تھا، وہی جو پہلے والی ضد کہہ لیں، ہٹ دھرمی کہہ لیں اس کو، نہیں بھئی ہم نے نہیں کمپرومائز کرنا ہم نے اس بات پہ۔ تو پھر آپ نے حجت قائم کی اور اس کے بعد آپ نے مقابلہ کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی حجت کو قائم کیا۔ اور ایک یہ بھی تو واقعہ ملتا ہے نا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، تو وہ پوری بستی جو تھی گناہ ہی گناہ۔ ایک بزرگ تھے، ہمہ وقت اللہ کا ذکر جاری زبان سے، صبح و شام رات۔ اب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ توبہ بھی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی نہیں کر رہے، تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ غرق کر دو اس بستی کو۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جب اس بستی پر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک وہاں پہ تو تیرا ایک بڑا بندہ خاص ہے، ہر وقت تیرا ذکر، کوئی نافرمانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل اس بندے کو نیچے رکھ کے پوری بستی اس کے اوپر ختم غرق کر دے، اس کو بھی اور پوری بستی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کام گئے، مالک تھوڑی سی بات سمجھ میں نہیں، معاملہ کیا تھا؟ یہ تو تیرا بڑا برگزیدہ بندہ تھا، اس نے تو کوئی نافرمانی کی نہیں ہے، یہ تو نماز پڑھنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے، تو اس کو کیوں غرق کیا جا رہا ہے؟ تو یہ الفاظ سننے والے اللہ نے فرمایا اے جبرائیل وہ بھی میری مخلوق ہے، یہ بھی میرا بندہ تھا، مگر اس نے کسی کو کوئی ڈرایا نہیں ہے، کسی کو دمکایا نہیں ہے، کسی کو گناہ سے منع نہیں کیا، خود تو رکا ہوا ہے، یہ چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں، مگر میری مخلوق کا کوئی درد نہیں رکھتا دل میں، کوئی تڑپ نہیں رکھتا میرے مخلوق کی اپنے دل میں، تو لہٰذا جس طرح یہ بستی غرق ہوگی اس طرح اس کو بھی غرق کر دیا جائے۔ استغفر اللہ۔
تو معنی یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سے پوچھ ہونے والی ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو نماز کا کہا؟ کیا ہم نے اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو نماز کا کہا؟ حجت قائم کریں آپ بھی، اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہیں جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ ہے، آپ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ان کو نماز کی دعوت دیں۔ خود قرآن پڑھتے ہیں تو دوسروں کو بھی دعوت دیں، اپنے بچوں کو کہیں قرآن پڑھیں، اپنے والدین کو کہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، آپ کہہ دیں۔ آپ کا کام ہے کہنا، آپ کا یہ کام نہیں کہ دھکے سے کروانا۔ آپ نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ بروز قیامت آپ سرخرو ہو جائیں گے، کل کو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ ہمارا بھائی تھا تو یہ خود نماز پڑھتا تھا، اس نے ایک دن بھی ہمیں نہیں کہا ہمارے بھائیوں کو کہ نماز تم بھی پڑھ لو یار، تم بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاؤ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ درد رکھیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی ہمیں، اس نے اگر توفیق دے دی ہے تو یہ وہ کام ہے خود نیک بنے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں۔ دعوت دینا آپ کا کام ہے، عمل کروانا اللہ کا کام ہے، کیونکہ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو اپنی اس میں ہمارا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل تھا، اس نے ہمیں توفیق دی تو ہم نماز پڑھنے آئے۔ وہ توفیق دیتا ہے تو درود پاک پڑھتے ہیں، وہ توفیق دیتا ہے تو گناہوں سے بچتے ہیں، وہ توفیق دیتا ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس مالک کی توفیق سے ہے۔ آپ کا کام ہے پیغام دینا۔ لہٰذا صحابہ اکرام کے اندر تڑپ تھی، ہمارے اندر بھی ایک تڑپ ہونی چاہیے، یار ہر بندہ، یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر میں پڑھتا ہوں تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ ان کو نماز کا کہیں، پڑھنی نہ پڑھنی وہ ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا تو وہ پڑھ لیں گے، اگر ہٹ درمی ہوگی تو ٹھیک ہے۔ کہتے نا کسی کو نماز پڑھنے کا، کپڑے یار صحیح نہیں ہے، یہ ہٹ درمی نہیں تو اور کیا ہے، نیت کوڑی نہیں تو اور کیا ہے۔ دنیا کا کون سا کام ہے جو آپ لوگ نہیں کرتے؟ جب نماز کا معاملہ آتا ہے، کپڑے نہیں صحیح ہے کہ میں نہاتا ہی نہیں گا، اور معاذ اللہ بے باک ہو کر کئی ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں، یار تو آدھی قبر ہے جانا، میں آدھی قبر ہے جانا، تو کون ہونا مینوں کہنا والا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ علماء نے فرمایا اگر آپ کو کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے، بجا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کہتا بھی نماز پڑھا کریں، آگے سے کہیں انشاءاللہ جی ضرور۔ اگر آپ کو کوئی ترغیب دیتا ہے بھئی آپ درود پاک پڑھا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیا کریں، تو آپ یہ مت کہیں میں پڑھنا بڑا پڑھنا، تو کون ہونا مینوں کہنے والا، بلکہ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا، اس کے سامنے ایک دفعہ پڑھ دیں۔ اگر کوئی آپ کو صدقے کی ترغیب دلا رہا ہے صدقہ کریں، آپ کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، اس کے باوجود کوئی 1 روپیہ دے دیں، کم از کم 5 روپے 10 روپے دے دیں، کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ اس نے آپ کو نیکی کی دعوت دی، آپ نے آگے سے قبول کر لیا احتراماً، تو یہ بھی آپ کو اس کی جزا اور صلہ ملے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی انا کی خاطر 2 ٹکے دا بندہ مینوں آج دعوت دین دیا ہے، یہی تھا نا ابو جہل کا معاملہ، یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ہماری نماز علیحدہ ہو، غریبوں کے ساتھ ہم نے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی، ان کی جماعت علیحدہ ہماری علیحدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑھو، نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی غریب بندہ آپ کو دعوت دے رہا ہے دین کی، اگر آپ کوئی چودھری ہیں، بڑے افسر ہیں، کسی عہدے پہ فائز ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں آگے سے آپ اس کو ڈانٹ دیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کا رسول کا پیغام آپ کو سنا رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں۔ اگر اس نے کوئی نیکی کی بات کی دعوت دے دی ہے تو قبول کر لیں۔ انا پرستی یہ بنی اسرائیلیوں کا معاملہ تھا، ان کی یہ ہٹ درمی تھی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اس کی وجہ بھی جب ہم سنتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت یعقوب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، دشمن ہو گئے، مارنے کی کوشش کی۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ رب جانے، اس کا معاملہ جانے، اللہ جو چاہے جب کرے، جس مرضی نسل سے وہ بھیج دیں، آپ کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے؟ انا پرستی، اگر وہ نہیں ہے ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا،
اس کو ضد بولتے ہیں نا، ہٹ دھرمی بولتے ہیں، انا پرستی یہی تو ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہی مشرکین مکہ کے سرداروں نے کیا. تو ہم نے یہ عمل نہیں کرنا، یہ کافروں والا، یہ یہودیوں والا ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے ہٹ درمی نہیں کرنی. اگر ہمیں کوئی نماز کا کہہ دیتا ہے بھائی کوشش کریں، آپ اوپر سے ہی کہہ دیں یار میں انشاءاللہ آ رہا ہوں، آپ چلیں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، پیارا جواب ہے. نہیں پڑھنی، اگر دل میں کھوٹ ہے یا کوئی مجبوری ہے وہ علیحدہ مسئلہ، آگے سے بڑا موٹا سا بنا کے جواب تو نہ دیں، اس کی تذلیل تو نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنا رہا ہے، اپنے گھر کی کوئی بات نہیں سنا رہا. امام صاحب اگر کوئی کسی بچے کو کہہ دیں، سرکار کا فرمان سناتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی جو صف ہوتی ہے وہ مردوں کی ہوتی ہے، دوسری صف میں بچے آئیں گے، تیسری صف میں بچے آئیں گے، چھوٹے بچے پیچھے ہوتے ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے، مسئلہ پڑھ لیں، کہیں سے پوچھ لیں. تو ایک امام صاحب نے کسی کو کہہ دیا صفیں درست ہوئی، بھئی اپنے بچے کو پیچھے کر دیں. اسی وقت اس نے بے باک جواب دیا، اس کا کیا قصور ہے اس بچے کا، نماز ہی تو پڑھنے آیا. تو بھائی اس امام صاحب کا کیا قصور تھا، اس نے تو سرکار کا فرمان رکھا نا آپ کے سامنے، اپنے گھر کی بات رکھی اس نے تو یہی کہا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے. آپ ترغیب دیا کرتے تھے بڑے بزرگ آگے آ جائیں، داڑھیاں والے آگے آ جائیں، چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں. اس نے تو سرکار کا فرمان سنایا اور آپ نے اس کو آگے سے ڈانٹ دیا. تو یہ جو آگے سے یہ انا پرستی ہوتی ہے. تو میں نے گل کی تھی، امام صاحب کا تو حق بنتا ہے، اگر وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں ان کا تو یہ کام ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں اور اچھائی کا حکم دیں. ان کا تو یہ کام ہے. اگر وہ کوئی مسئلہ سنا رہے ہیں تو یقیناً وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سنا رہے ہیں، علماء نے اس پر ریسرچ کی ہے اور وہ مسئلہ اخذ ہوا ہے، حدیث سے ہی اخذ ہوتا ہے مسئلہ، تو وہ آپ کے سامنے رکھا. آپ کون ہوتے تنقید کرنے والے؟ اور اگر کریں گے تو اس کا معاوضہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنانا، در حقیقت آپ نے اس کو برا بلا نہیں کہا، اس فرمان والے کو برا بلا کہا ہے. تو یہ احساس کرنا چاہیے، ہمیں خود نیک بننا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، خود برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نماز نہیں پڑھتے مگر لوگوں کو کہیں نماز پڑھا کریں، آپ خود قرآن پڑھتے نہیں لوگوں کو کہیں یار قرآن پڑھا کریں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. خود آپ درود پاک پڑھتے نہیں لوگوں کو کہیں درود پاک پڑھنا چاہیے. جو نیک اعمال آپ کرتے ہیں اس کی آپ دعوت دے سکتے ہیں، جو برائی سے آپ بچ جاتے ہیں اس برائی سے آپ لوگوں کو منع کر سکتے ہیں، ورنہ پھر لوگ بھی نوٹ کرتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتا سانو نماز کہندا ہے. اور پھر یہ بھی بڑی عجیب سی معاشرے کے اندر بات ہوتی ہے، تنقید کی جاتی ہے. اگر کوئی حاجی صاحب کسی کو دعوت دے ہی دیتے ہیں نماز پڑھنے کی، نیکی کی، آج تو حاجی بن گیا. بیک گراؤنڈ کو اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس نے آپ کو نیکی کی دعوت دے دی ہے تو کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نے اس کو ہدایت دے ہی دی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے نامہ ایمان میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے معافی مانگ لی، سچی توبہ کر لی اپنے گناہ سے، اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے. جب سچی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے گناہوں سے. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو تنقید کرنے والے؟ جوانی میں تو نے شرابیں پی ہیں، داڑھی رکھی نہیں تھی، آج تو نے داڑھی رکھ لی، حاجی بن گیا اور ہمیں اب تو نماز کا کہتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا شیوا ہے، یہ مشرکین مکہ کا شیوا ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس کو دل و جان سے قبول کریں، کم از کم اتنا تو کر لیں بجائے کہ آگے سے جواب دینے کے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فرمان سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں، وقت پورا ہو جا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی برائیوں کے بارے میں ایک مثال دی. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ تھے تو انہوں نے سفر کرنا تھا کشتی میں، تو انہوں نے قرآن اندازی کی کہ اوپر کون جائے گا نیچے کون جائے گا. قرآن اندازی ہو گئی، کچھ اوپر چلے گئے کچھ نیچے، ڈبل منزل تھی وہ کشتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیچے والے لوگوں میں سے کسی کو پانی کی طلب ہوئی، اوپر جا کے اس نے کہا مجھے پانی چاہیے. اوپر والوں نے آگے سے تنقید کی، پانی نہیں ہے، سخت الفاظ لگیے، نہیں پانی دینا آپ کو، نہیں ہے پانی. اس نے کیا کیا، اس نے کلہاڑی پکڑی اور کشتی کے نیچے، چونکہ وہ نیچے والا طبقہ تھا، سوراخ شروع کر دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سوراخ کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کمپرومائز کر لیتے، کلہاڑی پکڑ لیتے
پانی دے دیتے تو سب نے غرق ہونے سے بچ جانا تھا، مگر انہوں نے کیا، ہمیں کیا، سراغ کرنا ہے تو کر، ہمیں اس سے کیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مثال دے رہے ہیں حضور علیہ السلام، اور جب اس نے سراغ کیا تو وہ سارے غرق ہو گئے۔ منع نہیں کسی نے کیا، اس کے ہاتھ سے کلہاڑی نہیں پکڑی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی معاشرے کا معاملہ ہے، معاشرے کے اندر ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو گناہوں سے بچ رہے ہیں، مگر اگر کوئی گناہ کر رہا ہے ہم اس کو منع نہیں کر رہے، اگر کوئی نیکی نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں یار جائے ٹٹھے کھو دے وچ، اپنی قبر میں اس نے جانا ہے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، ہمیں اس سے کیا۔ اسی طرح وہ کشتی والوں نے کیا، ہمیں اس سے کیا، سراغ کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اگر وہ اس کو روک دیتے، نہ بھائی یہ غلط کام ہے، غلط کام نہیں کرنا، اگر تو ایسا کرے گا ہماری پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر یہ کوئی بندہ غلط کام کرے گا اس کو نہیں روکیں گے، پورا معاشرہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، اس میں آپ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، آپ کا خاندان بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، ان برائیوں میں، اس معاشرتی برائیوں میں وہ سارے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شراب پیتا ہے، اگر کوئی جوا کھیلتا ہے، اگر کوئی بدفعلی کرتا ہے، اگر کوئی بے حیائی کے کام کرتا ہے، اسلام نے اس سے منع کیا، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع کیا نہیں کرو، اور آپ کا یہ حق بنتا ہے جہاں پہ برائی ہوتی ہے روکو، ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے، اتنی طاقت نہیں، وہ پاورفل ہے، زبان سے روکنے کی کوشش کرو، زبان میں نہیں روک سکتے کم از کم دل میں تو برا جانو، یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ اور اگر ہم ایسا بھی نہیں کریں، برائی کو منع ہی نہیں کریں گے، اور خود اپنے آپ کو کوشش کریں یار آج دا زمانہ ہی بڑا اوکھا زمانہ ہے، اپنے آپ کو بچا لو، یہ نہیں بڑا ہے، اپنی کر لو تسی، یہ نہیں بڑا ہے، کسے تسی انہوں نے قبر ہے جانا ہے، انہوں نے تہاڈی قبر ہے جانا ہے۔ جب یہ سوچ آئے گی نا، یہ سوچ آئے گی، تب ہم بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے۔ جس طرح وہ بستی غرق ہوگی، نیک بندہ بھی تھا ایک، مگر وہ بھی غرق ہو گیا، اسی لپیٹ میں آ گیا، وہ بھی برابر میں شریک تھا ان کے ظلم و زیادتی کے، تو ہم بھی کہیں لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ یقیناً ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یقیناً قرآن پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ ان چیزوں کو اپنے تک محدود رکھیں۔ اگر آپ یہ اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، بہت اچھی بات ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، مگر جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے، جو ہمارے بھائی یہ کام نہیں کرتے، آپ ان کو دعوت ضرور دیں، ٹھیک ہے، ان کو دعوت دیں۔ اگر کوئی برائی ہوتی ہے آپ روکنے کی کوشش کریں، حجت قائم ہوگی، کم از کم اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ تو کہہ سکیں گے مالک میں نے تو ان کو منع کیا تھا، آگے سے وہ رکے نہیں، وہ جانے پھر اللہ جانے، آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم بھی اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔